یہ مختلف قسم کے تھاٹ پروسیس اس وقت شروع ہوئے جب مسلمانوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع تھا، یعنی تقریباً 50 سال 1857 کی جنگ کے بعد بھی، یعنی پریکٹیکلی حال یہ تھا کہ مسلمان مجاہدین کو، تحریکی والوں کو، کیونکہ بہت سے مجاہدین ایسے تھے دے ہیڈ نیور گیون اپ، وہ لڑ رہے تھے، مزاحمت پھر بھی کر رہے تھے. سید احمد شہید کی تحریک جو 1831 میں بالا کوٹ میں آپ شہید ہوئے تھے، ان کے مجاہدین اگلے 100 سال تک لڑتے رہے انگریزوں سے، اور ٹرائبل ایریا سے ان کی تحریک بغاوت چلتی رہی. تو اس کے بعد کا شعر بڑا دلچسپ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کے بعد عیسائی تمام ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے اور تقریباً 100 سال تک ہندوستان پر ان کا حکم جاری رہے گا. اب دیکھیں یہ وہ 100 سال والی بات ہے کہ جو مسلمان 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس میں جب شریک ہوئے تو تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کا، اس شعر کا بہت بڑا اثر تھا بغاوت برپا کرنے میں. ہم نے وہ کتابیں بھی منگوا کے پڑھی ہیں وار آف انڈیپینڈنس کی جو انڈیا میں چھپی ہوئی ہیں، اور وہاں ریسرچ اسکالرز نے وہاں کے لکھی ہیں، اور وہ ایکنالج کرتے ہیں اس بات کو کہ وار آف انڈیپینڈنس میں یہ شعر بہت رول ادا کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو یہ یقین تھا کہ 1857 میں 100 سال ہو چکے ہیں انگریزوں کو، وہ 1757 سے کیلکولیٹ کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے یہ بغاوت کا وقت قریب آ گیا. تو یہ شعر اب ظاہر ہے اس وقت تھا تو مسلمان اس شعر کو ایکنالج کر رہے تھے. اور وہ بات جو پہلے کہی تھی ہم نے کہ جو کتابوں میں ہمیں ریفرنس ملا ہے کہ 1851 میں یعنی وار آف انڈیپینڈنس سے 6 سال پہلے کلکتہ میں یہ کتاب شائع ہو چکی تھی سید شاہ اسماعیل شہید کی، جس میں اس کا ذکر تھا. تو جب ظاہر کتاب شائع ہوئی اور مسلمانوں نے پڑھا اور وار آف انڈیپینڈنس کا وقت آیا تو مسلمانوں نے ریلیٹ کیا کہ شاید یہ پیریڈ ہے. مگر یہ مسلمانوں کو اس وقت اندازہ ہوا، جو میں عبد المعبود صاحب کا ذکر جو ہم نے کیا تھا کہ جو اسلام آباد کے قبرستان میں دفن ہے اور 162 سال کی عمر میں انتقال کیا، انہوں نے پھر یہ ریفرنس دیا تھا کہ ہمیں کسی نے آ کے کہا تھا کہ تم جس آزادی کو تلاش کر رہے ہو وہ 1857 سے شروع ہوگی اور 100 سال سے کم عرصے میں 90 سال بعد تم کو وہ آزادی ملے گی. تو 1947 جو ہے 90 سال بنتے ہیں، جس کا نعمت اللہ شاہ ولی نے ذکر کیا تھا کہ تم 100 سال کے آس پاس انگریزوں کی حکومت کو دیکھو گے. اور اس کے بعد کہتے ہیں بڑا خوبصورت شعر، کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انگریزوں کے ہندوستان پر قبضہ کر لینے کے نتیجے میں اسلام اور اسلام والے لاچار اور حیران رہ جائیں گے بلخ، بخارا، تہران، سندھ اور ہندوستان میں. یعنی پوری مسلمان دنیا حیران پریشان ہو جائے گی کہ یہ ہوا کیا ہے کہ جہاں ایک طرف اتنی بڑی مغل سلطنت مسلمانوں کی جو 1000 سال ہندوستان پر مسلمان حکومت کرتے آئے، اب کیفیت یہ ہوگی کہ یہاں پر عیسائیوں کی حکومت غالب ہو گئی اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کی بات ہو رہی ہے. پورا نظام جو 1000 سال میں مسلمانوں نے قائم کیا تھا وہ سارا ایسا صاف کیا گیا، ایسا غائب ہوا کہ ہندوستان دارالاسلام سے دارالکفر بن گیا. اور جب وار آف انڈیپینڈنس کے بعد یہ کیفیات بنی تو مسلمانوں میں واقعی کرائسس برپا ہو گیا تھا کہ کوئی مسلمان مسلک اور مسلمان فقہ اس بات کا جواب دینے کے قابل نہیں تھا کہ جب اتنا بڑا مسلمان ملک کافر ہو جائے، کافر حکمران ہو جائیں، تو کیا مسلمان وہاں سے ہجرت کر جائیں یا وہاں رہیں؟ وہاں جمعہ پڑھا جا سکتا ہے، نہیں پڑھا جا سکتا ہے، دارالاسلام ہے، دارالکفر ہے. یہ ایک کرائسس کھڑا ہو گیا مسلمانوں کے لیے. اور واقعی یعنی مسلمان بہت بڑی موومنٹ ایک یہ بن پڑی کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ، اور مسلمان افغانستان اور دوسرے علاقوں میں ہجرت کر کے جانے لگے. لیکن ظاہر ہے نہ وسائل تھے، نہ افغانستان میں کوئی ایسے ریسورسز تھے کہ ان کو ایڈجسٹ کرتے. وہ جن بیچاروں نے ہجرت کی وہ بھی تباہ ہوئے. پھر باقیوں نے کہا نہیں ہجرت کا فائدہ کوئی نہیں، تباہ برباد ہو رہے ہیں، بیٹھے رہو یہاں پہ، اگر مرنا ہی ہے تو گھروں میں مرو. ایک کرائسس تھا مسلمانوں کے لیے. تو یہ معاملہ انہوں نے کہا کہ جب، اور اگلا شعر جو اس بات کی تائید کرتا ہے کہ جو اس کے بعد آنے والے واقعات میں ہوا، در مکتب و مدارس علم فرنگ خوانن، در علم فقہ و تفسیر غافل شون بیگانہ. اسکولوں اور درسگاہوں میں انگریزی پڑھائی جائے گی اور فقہ اور تفسیر کے علم سے غافل ہوں گے اور دور ہو جائیں گے. انگریزوں نے یہی کیا آنے کے بعد کہ اوور نائٹ ڈیفینیشن چینج کر دی کہ ہمارے نزدیک پڑھا لکھا وہ ہے جو انگریزی جانتا ہو. اور وہ مسلمان عالم جو 18 20 سال یہ زندگیاں خرچ کر کے عربی اور فارسی اور تفسیر اور فقہ اور سنت اور حدیث کے عالم تھے، انگریزوں کی ڈیفینیشن میں راتوں رات ان کو جاہل قرار دیا گیا. اور پورا سرکاری دروازے نوکریوں کے، انگریزوں کے بینیفٹس کے، پریولیجز کے ان پر کھولے گئے کہ جو انگریزی تعلیم جانتے تھے، پڑھے لکھے لوگ ان کو کہا جانے لگا. ایجوکیشن سسٹم میں کالج نے جس طرح تبدیل کیا، اس نے کہا کہ ہم نے ایک قوم کو اپنا غلام بنا کے رکھنا ہے، لہٰذا ہم نے اس کی ذہن سازی اس طرح کرنی ہے کہ مغرب سے آئی ہوئی ہر چیز کو وہ اچھا تصور کریں. ان کے نزدیک مغرب کی زبان، اس کی تہذیب، اس کا لباس، اس کے عادات، اس کے اخلاق، اس کا کلچر
جب تک کہ یہ اس کو سپیریئر نہیں سمجھیں گے اس وقت تک یہ ہمارے غلام نہیں بنیں گے. اور پوری جس کو آج اصطلاح استعمال ہوتی ہے براؤن صاحب کی، جو ہمارے یہاں اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں کہ وجود اوپر سے کالا ہے اندر سے انگریز ہے، اور اپنے آپ کو انگریزوں کے غلام اس طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا واقعہ ہے. کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے کہ ہماری نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے چند سال پہلے جب ملکہ پاکستان آئی تو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر ان کو مخاطب کر کے کہا کہ وی آر اسٹل یور لائل سبجیکٹس، ہم ابھی تک آپ کے وفادار غلام ہیں. کیونکہ وہ غلام تو تھے، کیونکہ ملکہ نے ان کو زمینیں دی تھی اور ان کی نوکری انہوں نے کی ساری عمر. اور یہی لوگ، یہی کلاس اس وقت پاکستان پہ حکومت بھی کر رہی ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ مدرسوں میں اور درسگاہوں میں دین کا علم ختم کر دیا جائے گا اور انگریزی کی تعلیم شروع ہو جائے گی. پھر کہتے ہیں اچھا، پھر اس کے بعد یہ واقعہ، اب دس از ایگزیکٹلی دا ٹائم کہ جب 1857 کے بعد مسلمانوں کو بھی انکریج کیا گیا کہ آپ انگریزی تعلیم حاصل کیجیے، انگریزی تعلیم میں جائیے. ظاہر ہے مسلمانوں میں بھی کلاسز بن گئی تھی کہ ایک جو ہمارے اورینٹل کلاس تھی، جو ہمارے علماء اسکالرز تھے، انہوں نے پہلے ریزسٹ کیا انگریزی تعلیم کو، اپنے مدرسے بنائے، بڑے بڑے مدرسے بنے اس وقت جو دین کی تعلیم کو، اور مسلمانوں نے گھر میں عربی اور فارسی پڑھانے کا بندوبست کیا کہ ہمارے بچے اپنے دین سے بیگانہ نہیں ہو جائیں. لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں نے انگریزی اسکولوں میں بھیجنا شروع کر دیا بچوں کو اپنے. اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ نعمت اللہ لکھتے ہیں کہ تقریباً کہتے ہیں کہ بعد شود چوں جنگ با روسیاں و جاپان فتح باعت برمل کے روسیانہ، اس کے بعد روس اور جاپان میں ایک جنگ شروع ہو جائے گی اور جس میں جاپان کو فتح اور روس کو شکست ہوگی. Now 1905 gives us an event جس میں روس اور جاپان کی ایک جنگ ہوتی ہے. یعنی یہ واقعات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اگر سیکوینس آپ بلڈ کریں تو یہ 1857 کے بعد جس طرح مسلمانوں کی تعلیمی نظام ختم کیا گیا، انگریزی تعلیم آئی، اس کے بعد تو اگر آپ سیکوینس آف ایونٹ بلڈ کریں تو ظاہر ہے انہوں نے تاریخ نہیں لکھی کہ کس تاریخ میں یہ ہوگا، لیکن وہی بات جیسے ہم نے کہی کہ ہم جب ایونٹس کو بلڈ کرتے ہیں، جو مختلف اشعار ہم نے لے کے سیکوینس آف ہسٹری بلڈ کیا، تو اس میں 1905 میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ روس اور جاپان کی ایک جنگ ہوتی ہے اور ایک خونریز جنگ دونوں ملکوں کے درمیان ہوئی. تو اس کا ایک ذکر ہے یہاں پر. اور اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ شعر یہ لکھتے ہیں کہ دو فرد ایسے پیدا ہوں گے، دو ایسے وجود پیدا ہوں گے کہ جن کے نام میں احمد آتا ہوگا، لیکن وہ ایسی تفسیر لکھیں گے، ایسی تعویل کریں گے قرآن و سنت کی جس سے مسلمان گمراہ ہو جائیں گے. اب ناؤ اس کی بہت سے لوگوں نے بہت سی قریب آتے جا رہے ہیں، آپ ریلیٹ زیادہ کرتے ہیں. ایک آدمی کے بارے میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مرزا غلام احمد قادیان. یعنی اس کے بارے میں تو اس نے جس طرح نبوت کا دعویٰ کیا اور جو تفسیر لکھی اور جو حالات اس نے بنائے، اس میں تو پوری مسلمان امت متفق ہے کہ انہوں نے جس طرح گمراہ کیا مسلمانوں کی صفوں میں لوگوں کو. انہوں نے دو آدمیوں کا ذکر کیا. اب دوسرا آئی کی ناٹ نیم، بیکاز ظاہر ہے ہر کوئی اپنے اپنے مسلک کے اختلاف کی وجہ سے کسی نہ کسی کا نام لینے کی کوشش کرے گا، کیونکہ لیکن امت کا اجماع نہیں ہے، امت کی کلیکٹو اس کے اوپر کوئی رائے نہیں ہے کہ دوسرا احمد جس کے نام میں احمد آتا ہے وہ کون ہو سکا جو اس دور میں پیدا ہوا ہے جس نے لوگوں کو گمراہ کیا. نہیں، ہمارا خیال ہے کہ ہو چکا ہے وہ، لیکن کیونکہ یہ جو ایونٹس ہیں، لیکن کم از کم ایک جس کے نام میں احمد آتا ہے، غلام احمد قادیانی جو ہے، وہ تو کنفرم، وہ تو پھر دوسرا بھی کوئی ہوگا. یعنی بہت سے لوگوں نے گمراہ کیا، اس میں ایسی بات نہیں ہے. تو پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ، کیونکہ غلام احمد قادیانی نے 1901 وغیرہ کے آس پاس میں، یہ چونکہ یہ وہ پیریڈز ہیں جو روس اور چین، روس اور جاپان کی جنگ کی بھی بات کر رہے ہیں، سینچری شروع ہو گئی ہے اور 20ویں صدی 20th سینچری شروع ہو چکی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہند میں طاعون اور قحط کی وبا پھیل جائے گی، پلیگ اور قحط پھیلے گا اور بہت زیادہ مسلمان اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جائیں گے. طاعون کے حوالے سے اور پلیگ کے حوالے سے قدرت اللہ شہاب نے بھی اپنی کتاب شہاب نامہ میں ذکر کیا ہے کہ اس 20ویں صدی کے شروع میں انڈیا میں بہت بڑا پلیگ آیا تھا. یعنی اس میں 1896 میں، 1914 میں اور 1897 1901 یہ سارے جو پیریڈ شروع کے ہیں، ان میں بہت بڑا قحط نازل ہوا تھا ہندوستان میں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں گئی تھیں. شہاب نامہ میں اس کا پورا تفصیلی ذکر بھی ہے. قحط بھی آیا تھا اور قحط کا عالم بھی شہاب نامہ میں ذکر کرتے ہیں کہ انسان بھوکے مر رہے ہوتے تھے اور برٹش حکومت نے کھانا جمع کر کے رکھا ہوتا تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ان کو سٹاکس کی ضرورت، حالات خراب تھے تو وہ سٹاک فوڈ جمع کر رہے تھے، لوگوں کو نہیں دے رہے تھے. اور بنگال میں خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پہ فوڈ جو گرینری ہوا کرتی تھی، وہاں بھوکے مر رہے تھے لوگ. تو یہ دونوں چیزوں کا ذکر آپ کو کتابوں میں اور ہسٹری میں ملتا بھی ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ کہ طاعون پلیگ کی بیماری بھی پھیلی اور قحط بھی آئے
اور یہ سارا انگریزوں کی وجہ سے آرکسٹریٹڈ تھا کہ جو انہوں نے وہاں پر کیا. اسی دور میں ذکر کرتے ہیں, اسی دور کے شعروں میں سے ایک شعر ان کا یہ ہے کہ کوہ قاف کے علاقے میں روسیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی, وہ خوارزم اور خیوا سے لے کر اس تمام علاقوں, کرانہ تک کے علاقوں پر قبضہ کر لیں گے. اب یہ روس کی طرف گئے, رائٹ, رشیا اور سینٹرل ایشیا. دیکھیے جن علاقوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے, کوہ قاف, خوارزم اور وہ تمام علاقے, یہ دیٹ سینٹرل ایشیا. اور 19th سینچری کے آخر میں 20th سینچری کے شروع میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سارا علاقہ وہ ہے کہ جس کو آپ گریٹ گیم کہتے ہیں, دا گریٹ گیم پیریڈ, کہ جس کے اندر روس جو تھا وہ تاجکستان, ازبکستان, قازقستان, کوکیشس, کوہ قاف, چچنیا کے جو علاقے, ان تمام علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے نیچے آ رہا تھا. اور برٹش امپائر نیچے سے اوپر اٹھ رہی تھی, مسلمان علاقوں پر, مغل انڈیا پر قبضہ کرتے ہوئے, اور بیچ میں افغانستان کا علاقہ بفر کے طور پر کام کر رہا تھا. تو یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس پیریڈ کے آس پاس روس ان سارے ایشیا وسطی کے علاقوں پر قبضہ کر لے گا, بتاتے خود ایک حیرت انگیز پروڈکشن ہے اس گریٹ گیم کی. بگ ایونٹ جو ہوا ہے, پورا ہسٹورک ایونٹ, رائٹ. تو ان سارے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بارے میں جو پروڈکشنز نعمت اللہ شاہ ولی نے کہی تھیں, ان کو مکمل کرنے کے بعد آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں. لیٹس سی واٹ ہی سیز. 19th سینچری کے آخر میں ترکی میں سلطان عبدالحمید گزرے ہیں. یہ جو گریٹ سلطان, خلافت عثمانیہ اس وقت سکھ مین آف یورپ ضرور کہلاتی تھی, یعنی ایک ایسی سلطنت تھی جو کمزور ہوتی جا رہی تھی اور چاروں طرف سے خلافت عثمانیہ پر حملے ہو رہے تھے. اس کے باوجود سلطان عبدالحمید ایک بڑے غیرت مند اور بڑے دلیر حکمران تھے. انہوں نے اس زمانے میں جب انگریزوں نے کوئی توہین رسالت کے حوالے سے کوئی کارٹون یا کوئی ڈرامے بنانے کی کوشش کی یورپ میں اور فرانس میں اور لندن میں, تو اس وقت سلطان عبدالحمید نے اپنی تمام تر کمزوری کے باوجود, وہ اتنے جلالی اور حضور سے محبت کرنے والے تھے, انہوں نے فرینچ اور برٹش ایمبیسڈرز کو بلایا اور ملٹری یونیفارم میں ان سے ملنے کے لیے گئے, اور تلوار میں اس پر رکھ کے کہا کہ اگر وہ ڈرامے تم نے پیرس اور لندن میں بند نہیں کرائے تو خلافت عثمانیہ تم پر اعلان جنگ کرے گی. اور اسرائیلیوں نے, اس وقت یہودیوں نے سلطان عبدالحمید سے کہا تھا کہ ہم کو اسرائیل کا جو علاقہ ہے, فلسطین کا علاقہ, ہمیں فروخت کر دیجیے. تو سلطان عبدالحمید نے اس میں جلال سے آ کے کہا تھا کہ میری لاش کے اوپر تم بنا سکتے ہو, میرے ہوتے ہوئے فلسطین میرے ہاتھ سے مسلمانوں کو تمہارے پاس نہیں جائے گا. تو سلطان عبدالحمید کے بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی نے حیرت انگیز طور پر ان کا نام لے کر جو پریڈکشن بشارت کی ان کے بارے میں بتایا. وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک بادشاہ جس کا نام عبدالحمید ہوگا, ایران کے شہنشاہوں کی طرح بڑا عادل ہوگا. یعنی فارسی میں ہے از بادشاہ اسلام عبدالحمید نامی, چونکہ قباد خسرو عادل شاہ زمانہ. وہ ایک بادشاہ گزرے گا کہ جو عادل بادشاہ ہوگا, جو کہ عدل کے ساتھ حکومت کرے گا, اور عبدالحمید اس کا نام, یعنی باقاعدہ نام تک اس کا انہوں نے لیا. سلطان عبدالحمید کے زمانے میں بہت زیادہ سازشیں خلافت عثمانیہ کے خلاف شروع ہو گئی تھیں. جیسے ہم نے کہا کہ یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ سلطان عبدالحمید اب فلسطین کا علاقہ ہمیں نہیں دے رہے ہیں, تو انہوں نے اس کے بعد برٹش امپائر سے نیگوسیشن کی, بات چیت کی, سازش کی کہ اب خلافت عثمانیہ کو توڑ کے چھوٹا کرنا پڑے گا, اور توڑنے کے بعد جو علاقے خالی ہوں گے اس میں اسرائیل کی ریاست کا قیام ہوگا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے بیلفور ڈکلیریشن کی تھی. پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی, اور بیلفور ڈکلیریشن کی تھی کہ جس میں برٹش امپائر نے لارڈ راسچائلڈ کو, جو یہودی بینکر تھا, اس کو خط لکھ کے کہا تھا کہ اب یہودیوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے اب فلسطین میں ایک اسرائیل کی ریاست کا قیام وجود میں لانا چاہتی ہے. تو یہ ساری سازشیں خلافت عثمانیہ کے خلاف سلطان عبدالحمید کے زمانے میں ہوئی, اس زمانے میں. اس کے اوپر نعمت اللہ شاہ ولی ایک اور بڑا خوبصورت شعر کہتے ہیں کہ نصارہ دشمنی سے اس پر چاروں طرف سے حملے کریں گے, اس کے ملک پر ہیلے اور بہانے سے قبضہ ہو جائے گا. یعنی سلطان عبدالحمید کا ذکر وہ یہ کرتے ہیں کہ براؤ نصارہ آدا بہر سو غلو نما پن پس ملک او گیرن از ہیلا و بہانہ. جو عیسائی ہیں چاروں طرف سے حملے کرنا شروع کریں گے اس کے ملک کے اوپر, اور چکر سے, فراڈ سے, فساد سے, دھوکہ بازی سے اس کے ملک پر قبضہ کرتے چلے جائیں گے. اور یہ ساری کیمپین ہم نے خلافت عثمانیہ کے لیے 20ویں صدی کا آغاز ہی تھا کہ خلافت عثمانیہ کے خلاف ایک سے ایک سازش شروع ہو گئی تھی. 1912 میں جو بیلکن وار شروع ہوتی ہے, بلقان کی جنگ شروع ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ طرابلس کی جنگ ہوتی ہے. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب علامہ اقبال نے بھی وہ خوبصورت شعر کہے تھے فاطمہ بنت عبداللہ کے حوالے سے, وہ بچی جو خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے طرابلس میں جنگ کرتی ہے, غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوتی ہے. وہ سارے یہی واقعات ہیں کہ نصارہ چاروں طرف سے, بیلکن وار میں سربیا, مونٹینیگرو اور جو بیلکن کے ریجن تھے, انہوں نے بغاوت برپا کی خلافت عثمانیہ کے خلاف. تو اس کے بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی نے حیرت انگیز پریڈکشنز پہلے کی تھی کہ خلافت عثمانیہ کا جو زوال ہوگا, جو اینڈ میں ہوگا عبدالحمید کے دور میں, کیا فساد شروع ہو جائیں گے.